قرآن کریم نے کا فرمایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کرام سے دینی رہنمائی لینا ضروری ہے اگر معلوم نہ ہو. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان امتی تمام شریعت کی تعلیمات سے واقف ہو اور اس کو ہر چیز معلوم ہو، یہ ممکن نہیں ہے. عالما ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے دین کی نصرت میں نکلیں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ایسے ہوں گے جو اپنے کاموں سے جائیں گے. سورہ مزمل کے آخر میں پوری تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اس سلسلے میں ایک عظیم احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے علماء کرام، ایسے فقہاء، ایسے ائمہ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے ہمارے حصے کا کام مکمل کر کے شریعت کے احکام کو یکجا کر دیا ہے، جسے تقلید کہتے ہیں، جسے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ ان کے نام ہیں. ایک حنفی مسلمان ایک شافعی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور 100% ان کی نماز درست ہے. وہ رفع دین بھی کرتے ہیں، وہ امین بالجہر بھی کرتے ہیں. ایک حنفی مسلمان مالکی مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، 100% مالکی کی نماز درست ہے. ہم کس کی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نماز پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام جاننا ضروری ہے. 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ حج پہ تشریف لے گئے اور 75 سال کی عمر تک کبھی حج میں ناغہ نہیں ہوا ہے. 6 مہینے کا حج ہوتا تھا. آج کل حج 15 دن کا، 20 دن کا، یہ حج نہیں، 6 مہینے کا. حج پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سال آپ نے حرمین میں گزارنا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبادات کے مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وراثت ہے، ان مسائل کا استنباط اکثر اور بیشتر حرمین شریفین میں فرمایا ہے. خلیفہ ہارون رشید سے دینی مسائل پہ قدر اختلاف پایا گیا، اور ہمارے اسلاف کا موقف دیکھیے کہ شاگرد قاضی القضات ہے، خلیفے کا سب سے بڑا قاضی ہے، لیکن استاد کسی ایک معمولی مسئلے پہ بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، جیل تشریف لے گئے. اور جب حج کا موسم آتا تھا جیل میں تو خلیفہ ہارون رشید خود یہ آرڈر جاری کرتا تھا کہ امام صاحب کو رہا کر دو، کیونکہ ان کا کبھی حج سے ناغہ نہیں ہوا ہے. امام صاحب تشریف لے جاتے تھے حج کے لیے اور پورا تسلی سے اپنے تمام مناسک مکمل کر کے واپس تشریف لاتے تھے اور سیدھا جیل تشریف لے جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے. فرماتے تھے بادشاہ نے اجازت صرف حج کی دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ عظیم سنت کہ جب بادشاہ نے طلب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسے باہر نہیں آؤں گا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ ماجرا کیا تھا، اور مجھے بے گناہی میں اس میں تہمت لگائی گئی ہے، پہلے وہ معاملہ درست کر لیا جائے پھر میں جیل سے باہر آؤں گا. میرے محترم بھائیوں، یہ فقہاء کرام اور علماء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی قدر کرنا ضروری ہے. اور ہر ایرے غیرے کو عالم سمجھ لینا، محقق سمجھ لینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. دنیا میں ذرا اس طرح کر کے دیکھ لیجئے، ایک بیکار سے وکیل کو آپ اعلیٰ ترین وکیل سمجھ بیٹھے ہیں تو دیکھیے اینڈ ٹائم پہ کیسا نقصان پہنچائے گا. اور آج کل تو ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایک سے ایک نمبر کے دھوکے باز اور فراڈی بیٹھے ہوئے جو دکھاتے کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ کو ذہن کامل عطا فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو محتاط رہنا. لا یضلکم من ضل اذا اہتدیتم، ایک دفعہ جب تم دین اسلام پہ آ گئے، ہدایت پہ آ گئے، توحید پہ آ گئے، سنت کے راستے پہ آ گئے، اب اگر گمراہ ہوئے تو تمہارا قصور ہے.
اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے جان لیا کرو جب تم نہ جانو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کا تمام شریعت سے باخبر ہونا اور تمام مسائل سے واقف ہونا یہ ممکن نہیں ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے امام پر فقہ کے لحاظ سے اور فقہی حوالے سے اعتماد کرے، جو شریعت انہوں نے بیان کی ہے یہ اسی کو اختیار کرتا ہے، جو احکام انہوں نے بیان کیے ہیں یہ اس پہ اعتماد کرتا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ یا اس کے علاوہ جو بھی علماء ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا، جو فضل عطا فرمایا ہے، وہ یقیناً ہم سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد پھر بعد والے، اس کے بعد پھر بعد والے، یہاں تک کہ آخرت اور قیامت آ جائے.